بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے رموز اوقاف، انگلش میں اسے پنچویشن کہتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم اردو رموز اوقاف کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ چلیے ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ رموز اوقاف ایک مرکب لفظ ہے جو دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کا مطلب ہے اشارہ یا علامت کے ہے، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کا مطلب ہے وقفہ یا ٹھہراؤ۔ اس طرح رموز اوقاف کے معنی ہوئے ٹھہراؤ کی علامتیں۔ رموز اوقاف سے مراد وہ علامتیں جو تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا ایک جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے علیحدہ کرے، اسے ہم رموز اوقاف کہتے ہیں۔ رموز اوقاف علامتوں اور اشاروں کو کہتے ہیں جو ہم تحریر میں استعمال کرتے ہیں، جس سے تحریر واضح ہو جاتی ہیں اور اس کا مطلب ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم چند اہم علامات کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیں علامت سکتہ یا وقفہ خفیف، دوسرا ہے وقفہ، تیسرا ہے رابطہ، چوتھی علامت ہے تفصیلیہ، پانچویں ختمہ، چھٹی سوالیہ، ساتویں فجائیہ یا ندائیہ، آٹھویں قوسین اور نویں واوین ہے۔ آج اس لیکچر میں ہم ان 9 علامات کے بارے میں بات کریں گے۔ ہماری پہلی علامت ہے علامت سکتہ، اسے وقفہ خفیف بھی کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن دیکھیے، سب سے مختصر ٹھہراؤ یا وقفے کی علامت ہے، مطلب کہ جہاں پہ ہم سب سے کم ٹھہراؤ کرتے ہیں وہاں پہ یہ علامت لگاتے ہیں۔ اس کی علامت دیکھ لیجئے، انگلش میں اسے کوما کہتے ہیں۔ استعمال اور مثالیں دیکھیے، ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے بدل ہوں، جیسے قائد اعظم کے بعد سکتے کی علامت بانیے پاکستان بہت بڑے سیاستدان سے۔ دوسری مثال دیکھیے، مغل بادشاہ علامت سکتہ، جہانگیر نے عدل و انصاف کی بہترین مثال قائم کی۔ اچھا، اس کے بعد دوسری اس کی حالت دیکھیے، مختلف اسموں کے درمیان یہ علامت استعمال ہوتی ہے، جیسے احمد، بلال، عبداللہ اور نعیم بہترین دوست ہیں۔ آگ، پانی، ہوا اور مٹی زندگی کے ضروری اجزاء ہیں۔ اسی طرح ہم مرتبہ الفاظ کے جوڑوں کے درمیان سکتے کی علامت استعمال ہوتی ہے، جیسے دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، بلال اپنی کتابوں میں گم رہتے ہیں۔ مطلب کہ جہاں پہ آپ بہت کم ٹھہراؤ کرتے ہیں وہاں پہ یہ علامت ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایسی علامت کو علامت سکتہ کہتے ہیں۔ دوسری علامت ہے وقفہ، سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ جہاں پر ہم سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کرتے ہیں وہاں پہ یہ علامت استعمال کرتے ہیں۔ استعمال اور مثالیں اس کے دیکھیے، جب بڑے جملوں میں کئی چھوٹے جملے آئیں تو ان کے درمیان وقفے کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ مثال دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ جب معاشرے میں دولت کو معیار سمجھا جاتا ہو، علامت وقفہ، رشوت خوری کو فیشن سمجھا جاتا ہو، وقفہ، تو پھر نیک آدمی کا وجود غنیمت ہے۔ یہ ایک بڑا جملہ ہے، اس کو ہم چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ان چھوٹے حصوں میں جس علامت کے ذریعے ہم تقسیم کرتے ہیں اسے علامت وقفہ کہتے ہیں۔ دوسری مثال دیکھیے، دوسری حالت دیکھیے، جملوں کے مختلف اجزاء پر زور دینے کے لیے بھی وقفے کی علامت استعمال ہوتی ہے، جیسے لاہور، ملتان اور کراچی، تمہیں ان میں سے پیارا شہر لاہور کیوں لگتا ہے۔ ایک بات پر زور دیا جا رہا ہے، اس جملے میں بات پر زور دیا جا رہا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، آنا تو خفا آنا، جانا تو خفا جانا، ان کے درمیان میں بھی علامت وقفہ کا استعمال ہوا ہے۔ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے کوئی علامت ہم استعمال کرتے ہیں تو اسے علامت وقفہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ بڑے جملوں کے درمیان وقفے کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ دوسری اس کی حالت یہ ہے
کہ جملوں کے مختلف اجزاء پر زور دینے کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہیں۔ ایسی علامت کو وقفہ کہتے ہیں۔ علامت رابطہ، یہ سکتے اور وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کی علامت ہے، اسے وقف لازم بھی کہتے ہیں۔ جب سکتے اور وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کرنا مقصود ہو تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہیں۔ مثالیں دیکھیے اس کی، مثالیں دیکھیے اور حالتیں دیکھیے، کن کن حالتوں میں ہم یہ علامت استعمال کرتے ہیں۔ کسی شخص کا قول بیان کرنے کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے، جیسے قائد اعظم نے فرمایا، اس کے بعد علامت رابطہ کام کام اور بس کام۔ دوسری مثال دیکھیے، دوسری حالت دیکھیے، ضرب المثل کہاوت یا کوئی معروف قول لکھنے کے لیے بھی یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ مثلا پہلی مثال دیکھیے، مثل مشہور ہے اتفاق میں برکت ہے، کسی نے خوب کہا، اس کے بعد علامت رابطہ جہاں چاہ ہوتی ہیں وہاں راہ ہوتی ہیں۔ اچھا، تیسری اس کی حالت ہے مکالموں میں کردار اور مکالمے کے درمیان علامت استعمال ہوتی ہے، جیسے علی کے بعد علامت رابطہ السلام علیکم کیا حال ہے، احمد علامت رابطہ وعلیکم السلام میں ٹھیک ٹھاک خیریت سے۔ تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ سکتے اور وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کرنا مقصود ہو تو وہاں پہ علامت رابطہ استعمال کی جاتی ہے۔ علامت تفصیلیہ، یہ علامت کسی بات کی تفصیل بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اچھا، جب ہم کسی بات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تو یہ علامت لگاتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے، پاکستان کے صوبوں کے نام یہ ہیں، اس کے بعد ہم نے علامت رابطہ تفصیلیہ لگائی اور اس کے بعد ہم لکھتے ہیں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، آسمانی کتابیں درج ذیل ہے، اس کے بعد علامت تفصیلیہ، اب آسمانی کتابوں کے نام ہم نے نیچے لکھنے ہیں، توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اسی طرح شہ سرخیوں کے بعد یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ جب آپ کوئی ہیڈنگ دیتے ہیں پیپر میں یا کہیں بھی، اس کے ہیڈنگ کے آگے آپ نے علامت تفصیلیہ کا استعمال کرنا ہوتا ہے، جیسے نظریہ پاکستان علامت تفصیلیہ، سبق کا خلاصہ علامت تفصیلیہ، اور اس کے بعد آپ اس کا خلاصہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی بات کی تفصیل بیان کرنا مقصود ہو تو علامت تفصیلیہ کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ ختمہ، علامت ختمہ، ختمہ کہتے ہیں اینڈ کو، ختم کرنا۔ یہ علامت مکمل جملے کے خاتمے پر لگائی جاتی ہیں۔ جب ایک جملہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے آخر میں ختمے کی علامت لگائی جاتی ہے، جیسے جہاں جملہ مکمل ہو جائے، جیسے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پہ جملہ مکمل ہے۔ علامہ اقبال 1905 میں یورپ گئے، یہاں پہ بھی بات مکمل ہو گئی ہے تو ان کے آخر میں ختمے کی علامت لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد انگریزی مخففات میں یہ علامت استعمال ہوتی ہیں، جیسے پی کے بعد علامت ختمہ، ایچ ڈی ان کے درمیان میں علامت ختمہ لگایا جاتا ہے، جیسے ایم اے، ایف ایس سی ان کے درمیان میں علامت ختمہ لگایا جاتا ہے۔ البتہ اردو کے حروف میں ہم علامت ختمہ نہیں لگاتے، جیسے نون میم راشد، تو اس کے درمیان میں ہم علامت ختمہ نہیں لگاتے۔ جب انگریزی مخففات کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے درمیان میں علامت ختمہ لگتا ہے، یا جہاں پہ جملہ مکمل ہو جائے تو وہاں پہ علامت ختمہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ختمہ کہتے ہیں اختتام کو، اینڈ کو۔ سوالیہ علامت، یہ علامت استفہام کو ظاہر کرتی ہیں۔ اچھا، اس کے دونوں نام ہیں، سوالیہ بھی اور استفہام بھی۔ ان میں سے ایگزامینر کچھ بھی پوچھ سکتا ہے تو دونوں ناموں کو ذہن میں رکھیے گا، دونوں نام ایک ہی ہے۔ یہ علامت جملے کے آخر میں اس وقت لگائی جاتی ہیں جب کوئی سوال پوچھنا مقصود ہو۔ جب آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں، کیا، کیوں، کیسے وغیرہ، تو اس کے آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہیں، جیسے قائد اعظم کس سن میں پیدا ہوئے، یہ سوال ہے، علامت سوالیہ آخر میں لگائے گی۔ تم کون ہو، علامت سوالیہ۔ کیا تم آج کالج گئے تھے، تو یہاں پہ تینوں جملوں میں سوال پوچھا جا رہا ہے، تو جہاں سوال پوچھا جائے اس کے آخر میں علامت سوالیہ یا علامت استفہام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلی علامت ہے علامت فجائیہ یا ندائیہ۔
جب یہ علامت کسی جذبے یعنی محبت، نفرت، غصہ، حقارت یا مسرت کے لیے استعمال ہو تو اسے علامت فجائیہ کہتے ہیں، اور جب یہ کسی کو مخاطب کرنے یا پکارنے کے وقت استعمال ہو تو اسے ندائیہ کہتے ہیں۔ ندا کہتے ہیں پکارنے کو، فجائیہ کہتے ہیں جذبے کو ظاہر کرنا۔ اب علامت فجائیہ کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں۔ ارے تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ یہاں پہ حیرت کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، اف مجھے سخت درد ہے، یہاں پہ تکلیف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ابھی ندائیہ کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ اف آصف یہاں آؤ، آصف کو بلایا جا رہا ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، خواتین و حضرات میری بات غور سے سنیں، یہاں پہ بھی خواتین و حضرات کو اپنی طرف مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یوں سمجھ لیں جب ہم کسی جذبے کو ظاہر کرتے ہیں تو علامت فجائیہ کا استعمال کرتے ہیں، اور جب کسی کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہیں یا اسے پکارتے ہیں تو اس وقت علامت ندائیہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر جو علامت استعمال کی جاتی ہیں اسے علامت فجائیہ یا علامت ندائیہ کہتے ہیں۔ اگلی ہماری علامت ہے واوین۔ اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں جی۔ پہلی حالت ہے یہ علامت کسی کا قول ہو بہو نقل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، مطلب کہ جس شخص نے جو بات کہی ہے اس کو ہو بہو نقل کرنا، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کرنا، تو اس کے دونوں سائڈ پہ آپ واوین لگا دیتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کو ہو بہو جیسا لکھا ہوا تھا ویسا ہی ہم نے نقل کر دیا، اور اس کی دونوں سائڈ پہ واوین کا نشان لگا دیے۔ نمبر 2، تحریر میں کسی لفظ کو نمایاں کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے الطاف حسین حالی کی کتاب یادگار غالب واوین میں لکھی گئی ہے جی، ایک بہترین کتاب ہے۔ یہاں پہ یادگار غالب کو واوین میں لکھا گیا ہے، مطلب کہ ایک خاص لفظ کو ہم نے واضح کیا ہے۔ تیسری مثال حالت دیکھی، ظریفانہ یا طنزیہ خطابات اور القابات کو بھی واوین میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے یہ ہے ہماری جماعت کا ذہین ترین طالب علم، مطلب کہ ایک نالائق طالب علم ہے، اس کو جب آپ مخاطب کرتے ہیں تو ذہین ترین کہتے ہیں، تو ایسی علامت کو واوین کہتے ہیں۔ اگلی علامت ہے جی قوسین۔ قوسین اس علامت کو خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں۔ یہ علامت کسی لفظ یا جملے کو دوسری عبارت سے ممتاز و منفرد بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ قوسین کو سمجھنے سے پہلے جملہ معترضہ کا سمجھنا ضروری ہے۔ جملہ معترضہ کیا چیز ہے؟ وہ جملہ جس کا اصل جملے سے تعلق نہیں ہوتا، اسے اضافی جملہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہمیشہ قوسین میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثالیں دیکھیے، علامہ محمد اقبال جنہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے، یہ قوسین میں لکھا ہوا جملہ سیالکوٹ میں پیدا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ نہ بھی لکھیں جنہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے تو بات ہماری مکمل ہو رہی ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، ڈاکٹر اجمل جو ہمارے ہمسائے ہیں، آج کے خصوصی مہمان ہیں۔ اگر ہم یہ جو ہمارے ہمسائے ہیں یہ نہ بھی لکھیں تو ہماری بات مکمل ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری اس کی حالت ہے کسی لفظ کا متبادل دوسری زبان میں لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، مطلب کہ ہم کسی لفظ کا متبادل دوسری زبان میں جب لکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ علامت استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم رموز اوقاف پنچویشن پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری مثال دیکھیے، پاکستان کی افرادی قوت قوسین مین پاور بے روزگاری کا شکار ہے، مطلب کہ جب دوسری زبان کا کوئی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کو بھی ہم نے قوسین میں لکھنا ہوتا ہے، تو ایسی علامت کو قوسین کہتے ہیں جو جملے کو ممتاز اور منفرد بنائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو رموز اوقاف اور اس کی علامتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل سے معین خان قریشی کو اجازت دیجیے۔ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل کو شیئر، لائک، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگہی
ملتی رہے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ۔